الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور وہ کشتی جو سمندروں دریاؤں میں چلتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بھی اللہ نے نازل کیا آسمان سے وہ پانی کے ذریعے ہے، اور اس پانی سے اللہ نے اس بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پلا دیے. ہواؤں کا پھیرنا، بادلوں کا مسخر کرنا، آسمانوں اور زمین کے درمیان اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں. حضرات محترم، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہماری زندگیوں سے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. لیلۃ القدر کا عشرہ گزر رہا ہے. آج انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے دوسری رات لیلۃ القدر 23ویں انشاءاللہ الرحمن ہے. رب العالمین کے حضور دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے. اس رات کو ہمارے لیے رب العالمین لیلۃ القدر اور شب قدر بنا دے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی نشانیوں کا مفصل بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ کی ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دنیا کائنات میں بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کا خالق صرف اللہ ہے. آگے انسانوں نے اپنی ضرورت کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں اس کا موجد تو ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی خالق اللہ ہے. کیونکہ حضرت انسان اللہ نے بنایا، اس کو عقل، فہم، سمجھ، شعور دیا. آگے انسان نے اپنے رہنے کے لیے دنیا کی ضرورتوں کو بنایا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اصل خالق تو وہ بھی ان سب چیزوں کا اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے اپنی ضروریات زندگی، اپنی سہولتوں کے لیے جو چیزیں بنائی ہے اس کا اصل خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے بنائی ہے. دیکھو یہ آپ موبائل ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن انسان نے بنایا اور اس انسان کو رب نے بنایا ہے. جب انسان کی بنائے ہوئی یہ چیزیں اتنی انسان کے لیے فائدہ مند ہے تو رب العالمین نے جتنی کائنات میں چیزوں کی تخلیق کی ہے ان سب کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے. آج بعض بدبخت انسان کہتے ہیں کہ جی اللہ نے انسان کو بنایا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، استغفر اللہ، بس آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، چلے جاتا ہے. حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا، اللہ فرماتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا. انسان کو بھی بنایا، اس کا بھی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں انسانوں اور جنوں کی جماعت کو میں نے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ زندہ وہ ہے جو رب کی عبادت کرتا ہے،
مردہ وہ ہے جو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی انسانوں کو اور جنوں کو بنانے کی؟ جب حضرت انسان کی تخلیق کا ذکر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے مخالفت کی تھی کہ اللہ پہلے جن بنائے انہوں نے زمین پہ ادم مچا رکھا ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، تو اب حضرت انسان کو آپ بنا لگے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلم، فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں جو اللہ نے حضرت انسان میں رکھی ہے۔ ان کے اندر کیا ہے؟ کھانا پینا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ نفس امارہ ہے جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ ہے جو ہمارے لیے ملامت کا سبب بنتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام کریں تو ہمیں اندر سے وہ کہتا ہے تم نے اچھا کام نہیں کیا، یہ اندر کا مفتی بولتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک تو شیطان ہے نا جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے، یہ نہ سمجھو سارے انسان ٹھیک ہے، اور جنوں میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارک ہے سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں حافظوں کو یا سورہ جن نہ پڑھنا، قیام اللیل میں کراس کر جانا، سکپ کر جانا۔ اللہ کے بندو، کیا یہ قرآن کی آیات نہیں؟ کیا یہ قرآن کی سورہ نہیں؟ یہ جن سورت پڑھے نا جن آ جاتے ہیں، اور پڑھو نہ پڑھو جن موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، کچھ غلط پروگرام بھی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں۔ نفر من الجن، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، تو وہ تو جن بڑے عظیم ہیں۔ اس کا مطلب ہے جنوں میں بھی نیک لوگ ہیں، صالح۔ اس لیے جنت اور جہنم جو ہے نا یہ انسانوں اور جنوں کے لیے، باقی کسی مخلوق کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم کو نہیں بنایا، یہ انسان اور جنوں کے لیے ہے۔ حساب کتاب بھی ان کا ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو جماعتوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے گا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ سے معافی بھی مانگے گا۔ اب یہی بات آ گئی نا، لوامہ بھی موجود ہے، فرشتوں میں موجود نہیں۔ ہمارے اندر نفس امارہ ہے، فرشتوں میں موجود نہیں ہے، ان کو برائی کا کوئی حکم نہیں دینے والا، کوئی جن بھی ان کے لیے شرارت نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے اندر بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے، دو موجود ہیں۔ انسان بھی موجود ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں برا دوست۔ ایمان کا بھی خطرہ ہے اور جان کا بھی خطرہ ہے۔ اور دوسرا جو فرمایا نفس مطمئنہ بھی ہے، اللہ اکبر، جو اولیاء اللہ کا، صالحین کا، انبیاء کا، رسولوں کا، جن کے اندر اطمینان اور سکون ہے۔ اور کس سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کا ذکر کرو دلوں کو سکون مل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، اسی طرح زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ اب جتنی نعمتوں کا ذکر آگے ہو رہا ہے، تخلیق کا ذکر ہے، یہ ساری تخلیق حضرت انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر، زمین ہے اس کے اوپر کون مزے کر رہا ہے، کون زندگی گزار رہا ہے؟ انسان گزار رہا ہے۔ یہ آسمانوں کی بہاریں، اللہ اکبر، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آگے جتنی چیزیں آ رہی ہیں اللہ نے فرمایا سب کچھ انسان کے لیے، انسان تم میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا، ہم نے روزہ رکھا ہے، مکنی اعمال، یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، نماز کا ثواب، فلانے کا ثواب، فلانے کا ثواب، اللہ نے ان کو سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض محدثین نے اس کا معنی یہ آنا اجزی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت والے دن باب الریان کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ اس جنت کے دروازے میں کوئی بے روزے دار داخل نہیں ہوگا، سب روزے داروں کو اللہ تعالیٰ اس جنت کے دروازے سے داخل فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے
اللہ میں جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، اور باب الریان جو دروازہ ہے نا، اللہ اس دروازے سے ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری قدرتیں، سارے معاملات اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو کہا تو نے میری عبادت کرنی ہے۔ اب ان میں فرق، اور انسان میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان کے اندر خواہشات نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں میں خواہشات رکھی ہے، فرمایا جب خواہشات کے ہوتے ہوئے برائی کا حکم دینے والا موجود ہے، باہر اٹیک کرنے والا بھی موجود ہے، یہ جب میری عبادت کرے گا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام دکھا دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج بعض دوست جو ہیں، مجھے کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جس طرح بعض سورہ عبس کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دور میں شاید حضرت عمر فاروق کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ، ایک خارجی آدمی، منافق آدمی، وہ کہیں کبھی کسی نماز کا موقع آتا تو وہ سورہ عبس پڑھتا تھا، عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى۔ تو کسی مقتدی نے شکایت لگا دی، خلیفۃ المسلمین، یہ جب بھی پڑھتا ہے سورہ عبس پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب اس کو بلایا اس کی بدبختی نظر آ گئی، کہنے لگا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا یہ تیوری نہ چڑھاؤ، یہ جو نبینا سے ابھی آتا ہے اس کو پیار سے، محبت سے، اللہ اکبر۔ حالانکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لوگ قبیلوں کے آتے تھے، آپ ان کو تبلیغ کرتے تو یہ مسجد میں ہی رہتا تھا، لیکن نبینا آدمی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون بیٹھا ہے، تو آگے کسی وقت کو بات پوچھنے لگتا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگ بیٹھے تو ٹھہر کے آ جا کر ذرا کچھ تھوڑا سا۔ تو وہ کہنے لگا میں اس لیے پڑھتا ہوں تو اس سورہ مبارک میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کچھ کہا ہے، یعنی دیکھو اس بدبختی، دیکھو اس کی۔ تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے بدبختہ تجھے سورہ عبس نظر آتی ہے، سورہ والضحیٰ نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان رکھی ہے، لیکن سورہ والضحیٰ میں خاص کر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی شان رتبے کو بلند فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرمائیے دنیا میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہے نا، جب قیامت میں آخرت کا مقام آئے گا، آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں گے تو میرا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت انسان کی خدمت کے لیے بنائی، تو اس لیے زمین ہے، آسمان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا، دیکھو ماشاءاللہ آپ نے آرام کیا، بعض دوستوں نے عبادت کی، رات گزر گئی، اب دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، میرے لیے یا آپ کے حکم سے تو یہ نہیں آ جا رہا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آزر نے یہی تو، نمرود نے یہی تو بدبختی کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو کہنے لگا یہ بھی کوئی کام ہے؟ اس نے ایک آدمی پکڑا، اس کی گردن اڑا دی، اور جس کی گردن اٹھا اس کو آزاد کرتے میں نے زندہ بھی کر دیا۔ اللہ کی قدرت کے لیے نشانیاں کو کم نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے دھوکہ دے رہا ہے۔ فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے نا، سورج کو کہہ کہ آج سے سورج مغرب سے طلوع ہو اور مشرق میں غروب ہو، تو قرآن کیا کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہ تخلیقی ہے نا، یہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے حکم اجازت، جس طرح ہمارے لیے بھی یہی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق سے یہاں ہیں ہم، اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے اتنے لوگوں سے ہمیں منتخب فرمایا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، اس کا شکریہ نہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، تو جب یہ اللہ کے اختیار میں تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ رات اور دن کا آنا جانا کا بھی حکم جو ہے وہ اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی۔ آج بعض دوست کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو مجاہدین تھکے ہوئے تھے، آپ بھی رئیس المجاہدین، آپ بھی تھکے ہوئے تھے، فطرتی بات ہے، آپ نے فرمایا یا آرام کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ آرام کے لیے چلے گئے تو جناب بلال کو بلایا رضی اللہ تعالی، مشہور و معروف حدیث ہے، جناب بلال کو فرمایا کہ آپ نے آرام نہیں کرنا، حالانکہ وہ بھی جہاد کر رہے تھے، مجاہد تھے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، فرمایا آپ نے اذان کہنی ہے تاکہ ہم نے فجر کی نماز ادا کرنی۔ جناب بلال فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے چلے گئے، میں پہلے کھڑا رہا، فطرتی بات ہے، پھر میں بیٹھ گیا، پھر میں نے ٹیک لگا لیا،
اس لیے کہتے ہیں نا ٹیک لگانے سے اگر اونگ آ جائے یا ٹیک لگا جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ جناب بلال کہتے ہیں میں نے ٹیک لگائی، مجھے نیند آ گئی۔ نیند کا غلبہ جو ہے، اس لیے کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے، دنیا مافیا سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں لیٹ گیا، پھر میں نے پکی نیند چلا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سورج کی روشنی کی کرنیں پڑتی، اللہ اکبر۔ کائنات کے امام کی آنکھوں نے کھولی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ۔ نماز چلی گئی، سورج طلوع ہو چکا ہے، فجر کا وقت گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا تو جناب بلال بھی آرام فرمائے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، قوم یا بلال، بلال کھڑے ہو۔ جناب بلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اٹھ کے بیٹھے، دیکھا تو دھوپ نہیں، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہیں۔ ادبن کھڑے ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا بلال میں نے تو تجھے حکم دیا تھا، سو کیوں گئے؟ یہاں وہی بات آ گئی، غالب کون ہے؟ اللہ۔ تو جناب بلال رضی اللہ عنہ اتنا تاریخی جواب دیا کہ آج بھی موجود ہے۔ فرمایا جس رب نے آپ کو صلاح دیا اس رب نے بلال کو بھی صلاح دیا۔ اللہ اکبر، کتنا تاریخی۔ اگر استاد بھی سب سے اعلیٰ ہے نا تو شاگرد بھی تو اسی استاد کا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تاریخی جواب دیا تو آپ مسکرا اٹھے۔ فرمایا اب ان کو اٹھاؤ، اور حدیث میں آتا ہے فرمایا آگے چلے جاؤ، یہاں شیطانی اثر ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ آگے جا کے فرمایا جناب بلال رضی اللہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اذان کرو۔ آپ نے فجر کی اذان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آج ہمارے یہاں بعض دوست کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا، دھوپ آ رہی تھی، فجر کا وقت ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورج پھر واپس چلا گیا، رات پھر آ گئی، پھر فجر کا وقت آیا، پھر بلال نے اذان کی۔ اللہ کی بڑی عجیب بات ہے، کیا یہ شان کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو رحمت اللہ عالمین بلایا؟ سلایا کس طرح؟ امت کے لیے، کہ اگر ہم بھی تو انسان ہیں، اگر سوئے ہوئے فجر کا وقت گزر جائے تو فرمایا جب بھی نماز پڑھے گا اسے اول وقت کا ثواب ملے گا۔ یہ حکمت ہے۔ اس لیے یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ اللہ کے تابع ہیں، جس رب نے بنایا اسی کے تابع ہے۔ جب یہ بات مان لیں گے تو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اور رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کے حکم کے ہے، میرے اور آپ کے، یہ بڑے سے بڑے کا، نہ کسی نبی کے نہ کسی رسول کے۔ تو جب یہ بات مان لیں گے تو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ میں چھوٹی بڑی بیماریوں سے، کمزوریوں سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، اس کے حیلے سے، مکر سے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر، شب قدر عطا فرما، خیر من الف شہر والی جو رات ہے اے اللہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ جو ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے والدین جو چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اس طرح کل میں نے آپ کو بتایا محترم حاجی صاحب کے برادر نسبتی حافظ شان صاحب کے حقیقی ماموں جو قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ جس قبر میں ہے اے رب العالمین ارحم الراحمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ ان کو محفوظ فرما، ان کے ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما، ہمارے بگڑے معاملات درست فرما، آپ کی توفیق سے، رزق سے، آپ کے دیے ہوئے سے اللہ ہم نے سحری کھائی اس میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی توفیق سے اس روزے کو مکمل کر کے افطاری کے موقع پہ اللہ جو دو نعمتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں، اللہ وہ دونوں خوشیاں اللہ ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔